نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ واقعہ سنایا حضرت نے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کافروں کو ختم کر دے، ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ، تو لمبا واقعہ ہے، میں مختصر سناتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اے نوح، ان کی تو انہیں کی دعا تھی، آپ کشتی بنائیں، کشتی میں اپنے بندے 82 ان کو بٹھائیں اور پھر مخلوق میں سے ایک جوڑا بٹھائیں، اور باقی کو سب میں مگر کرتا ہوں آپ کی دعا کی وجہ سے۔ ایسا ہی ہوا، دنیا غرق ہو گئی۔ اس وقت یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو وہ تھا یعنی نبوت کا زمانہ، یہ عراق کے آس پاس کے علاقے تھے، تو جو کل کائنات یہی تھی، صادر حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان سے تھوڑا سا فاصلہ ہے، 1000 سال پلس کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ٹوٹل ان کی 40,000 اولاد، پوتے پڑپوتے بچے بچیاں وغیرہ تھی، 40,000۔ تو ان کے دور کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت آدم علیہ السلام کے، ان کے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے، تو یہ قریب ہے ابتدائی انسانیت کے، تو زیادہ تعداد تو تھی نہیں۔ حضرت آدم جب تشریف لے گئے تو 40,000 ہے پوری اولاد ان کی، پھر حضرت شیس علیہ السلام ان کا تھوڑا سا دور ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، تو زیادہ تعداد نہیں تھی اس وقت، اور علاقہ بھی یہی عراق کے آس پاس کا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان کو غرق کر دے، کافر ہیں سارے، نافرمان بن گئے ہیں، مشرک بن گئے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے 82 بندے جو اس وقت مسلمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے، فرما بردار تھے اللہ کے رسول کے، یعنی نوح علیہ السلام کے، ان کو کشتی پر بٹھائیں، باقی کو غرق کرتا ہوں، باقی غرق ہو گئے۔ جب یہ کشتی واپس جودی پہاڑ پر آئی تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ خوش ہو گئے، کافر سارے ختم ہو گئے، اب آپ کے فرما بردار یہی بچے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ختم ہو گئے تھے، وہ 82 بندے، ان میں سے صرف عام سام نام یا تیسرا ایک اور بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ 3 بیٹے بچے تھے، اور 3 بیٹوں کی اولاد ہے اب دنیا میں، پوری دنیا میں۔ مثلا ایک بیٹے کی اولاد جیسے یہ یورپ والے ہیں، خوبصورت ہیں، اور ایک بیٹے کی اولاد یہ ہے افریقہ والے ہیں جو تھوڑے سامنے سے، اور ایک بیٹا کی اولاد یہ مشرق ہے جو گندمی رنگ وغیرہ وغیرہ۔ ٹوٹل 3 بچے تھے، 3 بچوں کی اولاد ہے، یہ قیامت تک یہی چلے گی۔ پھر آگے نسل انسانی بڑھی، انہیں ایک دم نسل انسانی ختم ہو گئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جب خواہش پوری ہو گئی، زمین پر آ گئے تو اللہ نے فرمایا گھڑے بناؤ یا وہ بناؤ، برتن بناؤ۔ بناتے بناتے 100 پورے ہو گئے، اللہ نے فرمایا جہاں سے ابتدا کی تھی بنانے کی وہیں توڑنا شروع کر دو۔ تو جب توڑنے کی بات ہی، اللہ کا حکم تھا، توڑنے تو تھے، توڑا بھی، لیکن ان کو تکلیف ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے نوح کہ آپ کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بے جان گھڑے، اس کو توڑنے کو دل نہیں کر رہا، تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ نے پوری انسانیت کو غرق کروا دیا، ختم کروا دیا، ان میں پانی میں ڈوب کر مروا دیا، تو یہ تو میرے بندے تھے، اگرچہ نافرمان تھے، اگرچہ مشرک تھے، اگرچہ فرما برداری نہیں کرتے تھے، لیکن بندے تو میرے تھے، آپ نے ان کو غرق کروا دیا۔ اب اندازہ کیجئے اللہ کو اس کافر پر بھی ایک قسم کی تنبیہ ہے، اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو، اپنے نبی کو تنبیہ کر رہے ہیں ایک قسم کی، کہ کافروں کے لیے اللہ کو اتنا وہ ہے، نافرمانوں کے لیے اللہ کو اتنا ہے، تو فرما برداروں کے ساتھ اللہ کا پیار کیا ہوگا۔ کاش میرے مسلمان یہ سمجھیں کہ اللہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ آپ کا کتنا خیر خواہ ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہے مسلمان کا، پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیار محبت اللہ کرتا ہے۔ ایسے اللہ کی نافرمانی آنکھوں سے، زبان سے، دل دماغ سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، بازاروں میں، گھروں میں، انفرادی اجتماعی ہر لحاظ سے نافرمانی کر کے کہاں برکت ہوگی میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی زندگی میں؟ کہاں سکون ملے گا؟ کہاں دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں چین و قرار ملے گا؟ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کو، ایسے کریم اللہ، رحیم اللہ جو ایک پلک جھپکنے سے پہلے 100 قتل تک معاف کر دے، ایسا کریم اللہ جو زندگی بھر کے گناہوں اور زناہوں کو کتے کو پانی پلانے پر معاف کر دے، وہ اللہ مسلمان کے ساتھ پیار محبت اور پھر اچھا سلوک کرنے پر کیا دے گا؟ تو آئیے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، کر لیں زندگی میں اپنی انسانیت کے لیے کوئی بھلائی کے کام، مسلمانوں کے لیے کوئی اچھائی کا کام کر لیجئے، ورنہ موت کے بعد آپ ترسیں گے۔
آپ تمنا کریں گے تو پھر وہ موقع نہ ملے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے لیے خیر کا کام، بھلائی کا کام، اچھائی کا کام جو اپنی استطاعت کے مطابق ضرور کریں گے۔ خصوصاً آج کل پریشانی کے دن ہیں، سیلاب زدہ علاقے ہیں، بہت زیادہ ڈوبے ہوئے علاقے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کیجئے، جتنا کر سکتے ہیں کیجئے، جتنا استطاعت ہے اتنا کیجئے۔ آخری درجے ان کے لیے دعا کیجئے، دوسروں کو تیار کیجئے، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، ان کے ساتھ اچھائی کریں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں انسانیت کے ساتھ بھی پیار کریں گے، مسلمانوں کے خیر خائی کریں گے، اچھائی بھلائی والے کام موت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرمان